آداب دوستو، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کل بہت زیادہ ڈیبیٹ چلتی ہے اس معاملے کے اوپر کہ صوفیزم کیا اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اسلام میں جو معیار ہے وہ تو قرآن مجید ہی بیسیکلی ہے۔ تو قرآن مجید، سوال صرف یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی صوفیوں والی بات ہے یا صوفیزم قرآن مجید کے مطابق ہے، یا قرآن مجید میں کچھ اور کنسیپٹ کا ذکر ہے۔ جیسے علامہ اقبال بھی بہت زیادہ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے دو اسلامک کنسیپٹ نکالے ہوئے تھے، ایک تھا صوفیزم کو اسلام، ایک تھا ملائیت۔ تو وہ صوفی ٹائپ لوگوں کو جیسے مولانا روم ہے بہت زیادہ فالو کرتے تھے، اور ملوں کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ تو اب بیسیکلی یہ ہے کہ ملائیت ایک انہوں نے ٹرم کوائن کی، اور ایک صوفیزم تو پہلے ہی تھی۔ تو فیصلہ ہم نے بیسیکلی یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید ملائیت یا ملا جو کہہ رہے اس کے مطابق ٹھیک ہے، یا قرآن مجید میں صوفیوں والی کوئی بات ہے، یا صوفیزم کوئی قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ کویسچن کا ہم آپ آنسر دیں گے۔ تو صوفیوں کو جو سب سے زیادہ بلیم کیا جاتا ہے نا، وہ بیسیکلی یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس سے وہ کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو سکتا ہے، اللہ میاں کسی سے کلام کر سکتا ہے، جیسے وہ وہی الہام وغیرہ کے کنسیپٹ ہیں، یا آپ سمجھ لیں فرشتہ نازل ہونا ایک اور کنسیپٹ ہے، یا پھر وہ جو رویہ صالح کہا جاتا ہے، کہا جاتی ہے سچے خواب جن کو کہا جاتا ہے، ٹرو ڈریمز۔ تو کیا وہ اس طرح کوئی اللہ میاں کر سکتا ہے بات آپ سے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صوفی ازم سے اگر یہ ریلیٹڈ باتیں ہیں تو ان کا کئی قرآن مجید میں وجود ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے میں نے یہ ایک آیت کھولی ہے، یہ ہے سورہ قدر کی آیت، اور وہ ہے یہ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے اس میں، کس میں؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ یہ ہے انا، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ نازل کیا۔ فی لیلۃ القدر، کیا نازل کیا فی لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر یعنی کہ قدر والی لیل میں، اس فی لیلۃ القدر کا مطلب ہوتا ہے قدر والی لیل میں نازل کیا۔ کن کو؟ ملائکہ اور روح کو۔ یہ یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے تنزل، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں فیہا، اس میں، کس میں؟ قدر والی لیل میں نازل ہوتے ہیں۔ یہ آیت، یہ جو سورہ قدر کو میں قرآن مجید کا دماغ کہا کرتا ہوں، جیسے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو سورہ قدر ہے نا، یہ جو شارٹ سی سورہ ہے جس میں 5 آیات ہیں صرف، یہ قرآن مجید کا دماغ ہے، اور یہ والی آیت اس میں صوفیزم کی بیس ہے قرآن مجید میں۔ یہ قرآن مجید میں صوفیزم کی بیس ہے کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ابن عربی کیوں ٹھیک تھا؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ابن عربی کیوں ٹھیک تھا؟ یہ اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کسی اور طرح سے بھی ابن عربی ٹھیک بن رہا ہے، جو پرانے بہت سارے صوفی یا اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے وہ ٹھیک بن رہے ہیں پچھلے 1400 سال سے۔ میں ابھی ان کی بھی اگزامپلیں دوں گا، میرے ذہن میں صرف ابھی ابن عربی آیا، یا علامہ اقبال کے استاد مولانا روم کی میں نے بات کی ہے۔ ابھی میں اور بھی ایک دو کی بات کرتا ہوں جو ان سے بھی زیادہ اتھینٹک ہے، جن کے خلاف آپ بول بھی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے سورہ فاتحہ جس کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط ان لوگوں کا صراط، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا۔ یہ صوفیوں کا ہی ذکر ہو رہا،
صوفی کہتے ہیں نا، پر ابن عربی کہہ دے گا کہ مجھ پر یہ انعام ہوا. کون سا انعام ہوا؟ یہ والا انعام ہوا، تنزل ملائکہ پر وہ فیہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ والا انعام ہے تو کدھر گیا ہے؟ ہاں یہ تو ان لوگوں کی صراط، مولویوں کی نہیں. یہ آگے مولویوں کا ہی ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر کوئی یہودی عیسائی نہیں لکھا ہوا، لوگوں نے تشریح میں لکھ دیا ہوا ہے. جو بھی مغضوب ہو جائے گا، یہودی بھی کسی دور میں مغضوب ہو گئے تھے، ان پر غضب کیا گیا تھا. عیسائی بھی کسی دور میں ضالین ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے. یہودی بھی بھٹک گئے تھے، ضالین ہو گئے تھے. عیسائیوں پر بھی مغضوب ہوا ہے، مسلمانوں پر بھی مغضوب ہوا ہے. لیکن کون سے مسلمانوں پر؟ اب آپ نے یہ سوچنا ہے آج کل کے مسلمانوں پر ہی ہوا ہے نا. پچھلے 1400 سال میں تو مسلمان آزاد ہی تھے. آج کل یہ IMF کے غلام بنے نا، تو آج کل مسلمان بھی اس کیٹیگری میں ہیں مغضوب. یہودی ہسٹری میں مغضوب ہوئے، عیسائی بنے پچھلے 200-300 سال سے، جب سے وہ برطانویوں نے قبضہ کیا تھا. مسلمان بھی مغضوب ہو گئے تھے، لیکن وہ مولوی ہیں. یہ مولویوں کا ذکر ہے. صوفی تو ان سے پہلے کے ہیں نا. جیسے آج کل کے مولوی کہتے ہیں کہ پرانے جو صوفی تھے وہ تو سارے کے سارے قادیانی تھے. تو مغضوبوں کو سارے انعمت علیہم قادیانی لگا کرتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے. یہ دیکھ لیں، یہ ظالین اور مغضوب کو جن پر انعام کیا گیا، وہ صوفی ہمیشہ قادیانی لگا کرتے ہیں. تبھی وہ آج کل باجدید بستانی بھی قادیانی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اکیلا تھوڑی ہے. آپ دیکھ لیں ابن عربی بھی قادیانی ہے. ٹھیک ہے، کوئی وہ پچھلے 1400 سال میں مجھے تو یاد مولانا روم بھی قادیانی ہوگا. علامہ اقبال کو تو بہت زیادہ لوگ قادیانی سمجھتے بھی تھے، ان جن میں قادیانی خود بھی شامل ہے کہ وہ قادیانی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مولویوں کا ذکر ہے کہ مولویوں کا راستہ نہیں آپ کو دکھانا. مغضوب اور ظالین والا راستہ نہیں آپ نے دکھایا. آپ اللہ میاں سے دعا مانگ رہے ہیں کس کا صراط؟ مغضوب یا ظالین کی صراط، یا انعمت علیہم؟ انعمت علیہم کون سے انعم کون سا، انعام کون سا؟ جن پر یہ نازل ہوئے، ملائکہ روح کا نزول ہوا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ دیکھ لیں، یہ انگلش ٹرانسلیٹ: دی اینجلز اینڈ دا اسپرٹ ڈسینڈ دیئر ان بائی دی پرمیشن آف دیئر لارڈ فار ایوری میٹر. اینجلز اینڈ اسپرٹ، یہ انہوں نے ملائکہ کا ترجمہ اینجل کیا ہوا ہے. ویسے یہ ملائکہ ہی کرنا چاہیے. اس کا صرف یہ مطلب بنتا ہے کہ ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے اس میں. اینجلز کوئی اور ہی کنسیپٹ ہے، فرشتے بھی کسی اور ہی زبان کا اور مذہب کا ورڈ ہے. ان کو ملائکہ یہ اصل ورڈ ہے اور روح یہ اصل ورڈ ہے. یہ ورڈ کو قائم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ مولوی ساری بات ہے کہ اگلے کے پاس بھی کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے. ملائیت کے اب آرگومنٹ کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ لاتے ہیں. قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن ساری بات ہے اب ملا کو بھی تو کچھ چاہیے نا. کوئی دال پانی کا بندوبست کرتے ہیں. تو ملا کی دال پال والی آ گئی حدیث کہ جون سا ہوتا ہے نا، یہ ابھی رحرا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کالا لم یبقا من النبوہ الا مبشرات قالوا وما المبشرات کالا الرؤیا صالحہ. یہ صحیح بخاری. ادھر توجہ دینی ہوتی ہے، ہماری توجہ ساری ریفرنسز کی طرف ہی رہتی ہے. تو ادھر توجہ دینی ہے، کنٹینٹ دیکھنا. یہ بھول جانا کس نے روایت کی تھی، کہاں لکھی تھی. یہ ہے مولویوں کی جائے پناہ کہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لم یبقا من النبوہ، کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے. الا مبشرات کا مطلب ہوتا ہے سوائے مبشرات کے. اب پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ کالا رویہ صالح، کہ نیک لوگوں کو جو رویہ نہیں آتے، خواب اس کی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے خواب جو آتے ہیں نا، یا سچے خواب آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں گڈ ڈریمز. ٹھیک ہے نا. نتھنگ ریمینز آف پروفیسی بٹ گلیڈ ٹائڈنگز. دے سیڈ وٹ آر گلیڈ ٹائڈنگز. مبشرات کے ہاں تو پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ گڈ ڈریمز. ٹھیک ہے. تو اب صرف گڈ ڈریم بچے ہیں. یہ بندہ پوچھے یہ گڈ ڈریم کا یہاں پر ذکر ہے قرآن مجید میں؟ یہ ملائکہ روح گڈ ڈریم ہوتے ہیں، رویہ صالح ہوتے ہیں.
یہ دیکھ لیں یہ حدیثوں کا حال. یہ صحیح حدیث ہے؟ آپ بتائیں مجھے. اس آیت کو دیکھتے ہوئے یہ تو نفی کر رہی ہے اس آیت کی. آیت کہہ رہی ہے اور 27ویں کی رات کو لوگ جاگتے ہیں. جاگتے وقت ہی ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں نا. جبریل جاگتے وقت ہی آئے تھے نا کہ سوتے ہوئے میں آئے تھے. تو رویہ سالے تو آتے ہیں سوتے ہوئے میں. تو 27ویں کی رات کو سب کو رویہ سالے کے لیے سو جانا چاہیے. اب لوگ ساری رات سوتے ہیں, سارے سال رات سوتے ہیں, 27ویں کی رات کو جاگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رویہ سالے دیکھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ملائکہ اور روح کا انتظار کرنا جو جاگتے ہوئے آتے. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر 27ویں کی رات کو یہ نہ آتے, صوفیوں والا کنسیپٹ نہ آتا, مولویوں والا کنسیپٹ آتا. رویہ سالے, یہ مولوی, یہ ملائیت ہے. یہ ملائیت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جس چیز کو علامہ اقبال ملائیت کہتا تھا نا, وہ یہ رویہ سالے ہیں, یہ صوفیزم. تنزل الملائکہ والروح فیہا. اب بتا دیں آپ نے قرآن مجید کو فالو کرنا ہے یا حدیثوں کو فالو کرنا ہے؟ یہ رویہ سالے ان کو ساری مراتے رہے ہیں, مغضوب اور ضالین کو. یہ مغضوبوں اور ضالین نے سب سے زیادہ رویہ سالے والی کتابیں لکھی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مغضوب اور ضالین جو قول میں ہیں نا, رویہ سالے کی انٹرپریٹیشن والی, ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان لوگوں نے نہیں, انعمت علیہم والے لوگوں نے نہیں. یہ دیکھ لیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رویہ سالے کی وہ انٹرپریٹیشن جو یہ حدیث بتا رہی, کیونکہ یہ حدیث ہی غلط ہے. یہ حدیث عربک کے سٹینڈرڈ پر ہی پوری نہیں اتر رہی. یہ کسی فارسی کی لکھی ہوئی عربک ہے. لیکن جیسے میں اردو بولتا ہوں نا, یا کوئی انگریز انگلش بولتا ہوگا, تو کوئی اردو والا یا انگلش والا کوئی بندہ اگر عربک کے سینٹینس لکھنے شروع کر دے تھوڑی بہت عربک سمجھ کے, تو وہ جب حدیث بنائے گا نا وہ جعلی, تو وہ ایسے بنائے گا. یہ اس میں کوئی بھی بات عربک کی بیس سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ سارا سینٹینس ہی غلط ہے عربک کے اصول کے مطابق. لیکن یہ لمبی بحث ہو جائے گی. یہ بخاری صاحب جیسے تھے نا, یہ بیسیکلی فارسی تھے, تو یہ فارسی کی طرز پر بنی ہوئی ہے. یہ عربک ہے ہی نہیں ہے. عربک یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, عربک یہ ہے. تنزل الملائکہ جو کلاسیکل عربک ہے نا, وہ یہ ہے. اگر کوئی عربک میسج پہنچائے گا نا تو وہ ایسا ہوگا, وہ ایسا ہوگا. غیر المغضوب علیہم وہ ایسے بتائے گا کہ مولویوں والی حرکتیں نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا, یہ والی حرکتیں نہیں کرنی, یہ جو حرکتیں کی گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری حدیث ہی غلط ہے. ایسا کہیں بھی قرآن مجید میں کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. یہ سارا کا سارا کنسیپٹ قرآن مجید سے باہر ہے. کوئی بھی اس میں سے چیز نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں اور ایکسپلین کر سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگوں, اب میں ملائیت سے اور ملا سے ہٹ کر اب صوفیوں کی طرف آتے ہیں. صوفی بھی کئی دفعہ نا غلط حرکتیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ اللہ نور السماوات والارض, یہ ایک آیت ہے, یہ 24-35, ٹھیک ہے نا. وہ اس کو صوفیزم کی بیس سمجھتے ہیں. صوفیزم کی بیس قرآن مجید میں یہ ہے, تنزل الملائکہ والروح فیہا, یہ جو سورہ قدر میں ہے. اس آیت کی یہ والی صورت نہیں ہے. ویسے تو قرآن مجید یہ بھی صوفیزم ہی ہے. یہ جو صراط الذین انعمت علیہم, یہ صوفیزم ہی ہے, لیکن یہ بیس نہیں ہے. یعنی کہ جب بیس قرآن مجید میں صوفیزم کی بیس ہے تو پھر سارا قرآن مجید صوفی بیسڈ ہی ہے. تو یہ بھی ہے صوفیزم ہی ہے, یہ صوفیزم ہی ہے, لیکن یہ بھی صوفیزم ہی ہے, لیکن یہ بیس آف صوفیزم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں. یہ ملا اور یہ ہے, یہ بھی صوفیزم ہی ہے. دیکھیں یہ صوفیزم کی بیس نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ اور نور السماوات والارض ہے. یہ والی آیت, یہ پوری کی پوری ایسے آیت چلتی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات اور والارض کا, سماوات اور ارض کا نور اللہ ہے. اللہ نور نہیں ہے. نور العین ایک ورڈ ہوتا ہے, آنکھوں کا نور, وہ نور اللہ نہیں ہوتا. اللہ کو آپ نے نور ان آئسولیشن نہیں سمجھنا. اللہ میاں رب نہیں, رب العالمین ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے صوفیزم کا. یہ میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ ملے یہاں پر بھی کیسے غلطی کرتے ہیں. یہ دیکھیں, سماوات اور والارض کا نور اللہ ہے. نور العین میں بھی ایک نور ہوتا ہے, آنکھوں کا نور.
جس کو کہتے ہیں نا عین کا نور، آنکھوں کا، وہ آنکھوں کا، ہر بندے کی آنکھوں میں کوئی نور ہے، وہ اللہ میاں نہیں ہے. سماوات اور والارض کا کوئی نور ہے، وہ اللہ میاں ہے. اللہ میاں نور کوئی آسولیشن میں نہیں ہے، اللہ میاں اپنے نور کو سماوات اور والارض کے ساتھ جوڑ رہا ہے. جب آپ نور کو اپنی آنکھوں کے ساتھ جوڑیں گے نا، میرا نور العین، میری آنکھوں کا نور، وہ میری آنکھوں کا نور ہے، وہ نور اللہ میاں نہیں ہے. اسی طرح اللہ میاں رب العالمین ہے، اللہ میاں کوئی رب آئسولیشن میں نہیں ہے. یہ بھی آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں آپ نے رب اور جگہ بھی ورڈ یوز ہوتا ہوا دیکھنا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ میاں صرف رب العالمین ہے. اور یہ صوفیزم کا کنسیپٹ ہے، اللہ میاں آئسولیشن میں ایک رب نہیں ہے. کس کا رب ہے؟ عالمین کا رب ہے. اور کوئی بھی کسی قسم کا رب ہے، آپ اس کو اللہ میاں نہیں کہہ سکتے. عالمین کا رب ہے. اور کسی بھی قسم کا آنکھوں کا نور ہے، کسی اور چیز کا نور ہے، سماوات اور والارض کا نور اللہ میاں ہے. یہ ایک صوفیزم کا بہت ہی عظیم کنسیپٹ ہے جس پر مولوی اعتراض کرتے ہیں. آ گیا نا صوفیزم، لیکن بیس یہی ہے. بیس ویسے قرآن مجید سارا صوفیزم ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی وہی ہے. خدا آسمان اور زمین کا نور ہے. یہ اردو اور بس میں نے انگلش والی نکالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب فیصلہ کرنے والی میں نے آپ کو بتانی، اور میں قرآن مجید سے نہیں بتاؤں گا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حدیثوں کو بیسیکلی ملائیت کی طرف سمجھتا ہوں اور قرآن مجید کو صوفیزم کی طرف. لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے یار مزہ تب پائے اگر تم صوفیزم کو حدیثوں سے ثابت کر دو، قرآن مجید سے نہیں. مزہ تو تب ہے نا کہ مولویوں کا اسٹرانگ پوائنٹ جو ہو وہاں سے آپ چیز پکڑ لیں اور مولوی بول بھی نہ سکے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ ایک اور حدیث آ گئی ہے. یہ ہے ابی طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا لا تدخل ملائکہ بیتہا فی قلب والا صورت تم تماثیل. اور یہ دیکھیں تماثیل کیا ہے، یہ دیکھ لیں. امیج آف لیونگ سولز، وہی وہ جو تصویر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں صورت تماثیل ہو. صورت تماثیل کیا ہے؟ تصویر ہو. یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی تصویریں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ریبی غلط لکھی ہوئی ہے، یہ ساری ریبی غلط لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں ایسی ریبی کی ہے ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے سے لکھے یہ لیکن کیونکہ ثابت ہم نے مولویوں کی اسٹرانگ پوائنٹ سے کرنا ہے صوفیزم کو، تو اس کو مجھے تو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس حدیث کو سمجھ لیتے ہیں مولویوں کے مطابق کہ فرشتے نا اس گھر میں. اب میں پھر ملائکہ کو مولویوں کے مطابق فرشتے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ملائکہ فرشتے کبھی بھی نہیں لگے. ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو. اب فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ ابن عربی نے جب کہا کہ میرے گھر میں ملائکہ اور روح نازل ہوئے تو اس کے گھر میں کتا تھے یا تمثیل یا یہ فوٹو تھی؟ کیونکہ ملائکہ تو نازل ہو رہا ہے. یہ دیکھ لیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں پر نازل ہو رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ حدیث کدھر گئی؟ کیا اب تو پیچھے بچا ہی کچھ نہیں ہے رویہ سالے کے علاوہ. تو یہ دیکھیں یہ دوسری حدیث میں ملائکہ باقاعدہ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابن عربی کے گھر میں مثال کے طور پر جو ایک صوفی تھا، ملائکہ جب داخل ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں کتا تھا یا تصویر تھا. کیونکہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ جب کتا یا تصویر ہوگا تو ملائکہ تو گھر میں داخل ہوں گے ہی نہیں. تو پھر بھی میں یہ سوال تو اٹھا رہا ہوں. تبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ حدیث ہی بیسیکلی غلط ہے، یہ عربی کی سیکھ نہیں ہے. لیکن میں اس کو فار دی سیک آف دی آرگومنٹ، کیونکہ مولوی یہ پیش کرتے ہیں، مولوی اس کو صحیح مانتے ہیں، میں اس کو ثابت کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ صوفیزم ہی ہے. ملائکہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ابن عربی کے گھر میں داخل ہو، مولانا روم کے گھر پہ داخل ہو، یا کسی اور کے یا مولانا مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر میں ہی داخل ہوں. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا کے گھر میں اس کو کتا یا فوٹو تھے. بحث تو بس اتنی ہے. ملائکہ تو داخل ہو سکتے ہیں، ملائکہ تو داخل ہو سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں ملائکہ صرف اس گھر میں داخل نہیں ہو رہے جہاں پر تصویر یا کتے. اس کا مطلب ملائکہ گھروں میں جاتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے. یہی پتہ چلتا. تو یہ صوفیزم ہی ہے. تو یہ مولویوں کے اسٹرانگ پوائنٹ سے ہی میں نے نکالی.
یہ ملائیت سے ہی میں صوفیزم کو ٹھیک ثابت کر رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ آج کل دو عالم پاکستان میں بڑے مشہور ہیں, ایک ہے گامدی اور دوسرے ہیں انجینئر محمد علی مرزا. گامدی کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث اتنی کوئی خاص ٹھیک نہیں ہے, ملائکہ اور روح, ملائکہ جو ان سے ہیں وہ گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں, کتا اور فوٹو نہ بھی ہو. یہ گامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ بھی اس حدیث کو غلطی سمجھتے ہیں. میں کیونکہ مجھے تو یہ عربی کی ٹھیک نہیں نا لگ رہی, یہ تو کسی فارسی کی لکھی ہوئی عربی کا, یہ ساری عربی کسی عربی نے لکھی نہیں ہوئی, کسی پرشین بولنے والے بندے کی عربی کا. یہ اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے, یہ پرشین کا سٹرکچر ہے, یہ عربی کا سٹرکچر ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن فار دی سیک آف دی ایگزامپل آرگومنٹ, یہ جو گامدی صاحب ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ملائکہ تو دوسری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں, فوٹو اور کتا نہ بھی ہو تو داخل ہو جاتے ہیں. تو پھر گامدی صاحب صوفیوں کو گالیوں کو دیتے ہیں. گامدی صاحب تو آدھے خود صوفی ہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا کی بات کرتے ہیں, وہ گامدی صاحب سے ہر چیز پر ضد لگاتا. اس نے جواب دیا ہوا کہ نہیں یہ حدیث ٹھیک ہے, ملائکہ اور روح گھر میں داخل ہوتے ہیں لیکن تب جب کتے اور تصویر نہ ہو. تو بھائی ڈے عربی کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ وہ یہی کہتا تھا نا کہ ملائکہ اور روح نازل ہوئے میرے گھر میں. اب بحث صرف یہ ہے کہ کتا یا فوٹو اس کے گھر میں تھے. اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی چھوڑے, سب سے پہلا صوفی, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام کا, اسلام سے پہلے بھی تو صوفی ہوتے ہی تھے. لیکن اگر آپ نے یہ پوچھے نا کہ کوئی بندہ جو اسلام میں رسول اللہ سے کے انڈر جو سب سے پہلا صوفی تھا وہ کون تھا؟ اویس کرنی. یہ حضرت علی اور حضرت عمر وہ صوفی سمجھ کے اویس کرنی کو ملنے گئے تھے, اور رسول اللہ نے اویس کرنی کو ملنے کے لیے جو حضرت علی اور حضرت عمر کو بھیجا تھا. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ وہ کیوں بھیجا تھا؟ کہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے صوفی تھے, وہ مولوی تھوڑی تھے. اویس کرنی کو خانہ کعبہ کا امام تھوڑی تھا, حج کا امامت تھوڑی کراتا ہوتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں نا. اویس کرنی ایک صوفی تھا, اسلام کا پہلا صوفی. آپ باجزید بستانی کو گالیاں دے لیں, آپ مولانا روم کو گالیاں دے لیں, اقبال کو گالیاں دے لیں, یا ابن عربی کو گالیاں دے دیں, اویس کرنی کو گالیاں دیں گے؟ اور ادھر میں آپ کو اب میں شٹ ڈاؤن کرتا ہوں, بحث لمبی ہو جائے گی. افغانستان میں دو لیڈر ہیں, ایک کا نام ہے ملا عمر اور دوسرے کا نام ہے صوفی محمد. تو محمد صوفی ہی تھے اور عمر ملا ہی تھے, اور ملا عمر اور حضرت علی نا صوفی, دوسرے صوفی اویس کرنی کو ملنے گئے تھے. یہاں کہانی ختم ہو گئی. تو بیسیکلی اسلام ہے ہی صوفیزم ہے, ملائیت ایک پیرلل ریلیجن ہے. اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ.